JUIF نے اپنی پروٹیسٹ علیحدہ کرنے کا اندیا دے دیا۔ سینیٹر مشاہد کا کہنا کہ وہ PTI کے ساتھ مل کر نہیں کریں گے، PTI الگ کرے گی پروٹیسٹ، ہم الگ کریں گے پروٹیسٹ۔ مولانا فضل الرحمان کا اگر آپ تاریخی طور پہ حکومت میں کا رول دیکھیں تو وہ ہمیشہ حکومت کا حصہ بنے رہے ہیں۔ PTI کے ساتھ چلنے سے انہیں ایڈوانٹیج کوئی نہیں تھا۔ مولانا صاحب KP کی گورنرشپ بھی چاہتے ہیں اور کشمیر کمیٹی میں بھی ایک سیٹ چاہ رہے ہیں۔ یاد رہے کہ مولانا صاحب عمران کو مستقل یہودی کا ایجنٹ بلاتے تھے۔ عمران صاحب بھی ان کو مولانا ڈیزل اور بہت سارے نیگیٹو القابات سے نوازتے رہے ہیں۔ مولانا سے پریزیڈنٹ زرداری بھی ملے، بندوق تحفے میں دی، اس پہ میں زیادہ ذکر نہیں کروں گی کہ کیوں دی، کیا تھی۔ پھر شہباز شریف ملے۔ میں دو لوگوں کی عقل کو سیاست میں بہت زیادہ مانتی ہوں، ایک آصف علی زرداری صاحب کو اور ایک مولانا فضل الرحمان کو۔ خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ JUIF نے اپنی پروٹیسٹ علیحدہ کرنے کا اندیا دے دیا۔ سینیٹر مشاہد کا کہنا کہ وہ PTI کے ساتھ مل کر نہیں کریں گے اور جو ہے وہ PTI الگ کرے گی پروٹیسٹ، ہم الگ کریں گے پروٹیسٹ۔ اب مولانا فضل الرحمان کا اگر آپ تاریخی طور پہ حکومت میں کا رول دیکھیں تو وہ ہمیشہ حکومت کا حصہ بنے رہے ہیں، اور یہ اس وقت PTI کے ساتھ اگر الائنمنٹ کرتے بھی تو ان کو کیا فائدہ ملتا؟ ان کو قطعی طور پہ کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یا یہ ظاہر کرنا کہ وہ PTI کے ساتھ کوئی مفاہمت کرنے والے ہیں، کیا یہ شطرنج کے بورڈ پہ صرف ایک مہرہ تھا جو چلا رہے ہیں؟ PTI کے ساتھ چلنے سے انہیں ایڈوانٹیج کوئی نہیں تھا، کیونکہ PTI اس وقت کسی کو کوئی ایڈوانٹیج دے نہیں سکتی، کیونکہ جہاں تک میرا خیال ہے مولانا صاحب KP کی گورنرشپ بھی چاہتے ہیں اور کشمیر کمیٹی میں بھی ایک سیٹ چاہ رہے ہیں۔ اس وقت تو جو لوگ جو PTI کا حصہ رہے یا ہیں وہ بھی لو کی جا رہے ہیں، کیونکہ کوئی اپنی طرف توجہ کرنا نہیں چاہتا۔ سب کو پتہ ہے کہ پرابلمز کریٹ ہو سکتی ہیں، ہم زیادہ غلط بولیں گے، کیونکہ حالات اس وقت بڑے سینسٹیو ہیں، اور یہ چیز لوگوں پہلے نہیں ریئلائز کر رہے تھے۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح ہر بات کر کے عمران صاحب ہر حرکت کر کے ہر اینٹی آرمی، اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی ایک ہر چیز لڑائی کر کر کے ہر ایک سے نکلتے گئے ہیں، اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ اب شاید لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے اور عمران صاحب کو خود بھی سمجھ آ رہی ہے کہ 8 مئی کے کیس میں ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ یہ افورڈ تو دیکھے نہیں کرتے نا کہ اگر وہ صوبائی لیول پہ گورنرشپ چاہتے ہیں، اگر وہ کشمیر کی سیٹ چاہتے ہیں، جو کشمیر کمیٹی کی سیٹ عمران صاحب تو نہیں دے سکتے، گورنرشپ بھی عمران صاحب ان کو نہیں دے سکتے KP کی، تو اس میں کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ نیشنل لیول پہ تو بیٹھے ہیں عمران صاحب کے ساتھ اور پروونشل لیول کے اوپر وہ عمران صاحب کی مخالفت کر رہے ہیں؟ اور یاد رہے کہ مولانا صاحب عمران کو مستقل یہودی کا ایجنٹ بلاتے تھے، اور عمران صاحب بھی ان کو مولانا ڈیزل اور بہت سارے نیگیٹو القابات سے نوازتے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں سیاست میں بلکہ ہر جگہ ہمارے ہاں تو ہم ایک گھٹیا پن کے نیکسٹ لیول پہ آتے ہیں، لیکن ہم ایک بہت زیادہ ہم پرسنل ہو کے اور نچلے لیول پہ آ کے گفتگو کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کو ملکی مفادات کو بھی دیکھنا چاہیے، لیکن ملکی مفادات ہمارے لیے، ہمارے سیاستدانوں کے لیے ایک سیکنڈری شکل اختیار کر چکے ہیں۔ وہ پرائمری چیز نہیں رہی ہے کہ پہلے ملک، اور ہم لوگ جو ریئلائز نہیں کرتے یہ لوگ، وہ یہ ہے کہ اب سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے، اویئرنیس اتنی بڑھی ہوئی ہے لوگوں میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کی فوراً رپورٹ آتی ہے، تو ان معاملات میں بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کسی بھی چیز پہ پردہ ڈال کے رکھنا۔ تو آپ اگر جھوٹ بولتے ہیں، آپ کوئی ایسی چیز کو ٹویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ مولانا سے پریزیڈنٹ زرداری بھی ملے، بندوق تحفے میں دی، اس پہ میں زیادہ ذکر نہیں کروں گی، بہت کچھ بولا جا چکا ہے کہ کیوں دی، کیا تھی، کیوں نہیں تھا یار۔ پھر شہباز شریف ملے۔ جو امپورٹنٹ بات ہے ادھر
وہ یہ ہے کہ دونوں دفعہ ان کے ساتھ تھے وہ محسن نقوی صاحب تھے. ان کو میں پرائم منسٹر ان ویٹنگ کہتی ہوں ویسے محسن نقوی صاحب کو, لیکن ان کا ہونا بہت معنی رکھتا ہے کیونکہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں. اور مولانا صاحب بڑے اسمارٹ آدمی. میں دو لوگوں کی عقل کو سیاست میں بہت زیادہ مانتی ہوں, ایک آصف علی زرداری صاحب کو اور ایک مولانا فضل الرحمان کو. مولانا فضل الرحمان میکسیمم پریشر ڈالیں گے حکومت پہ, میکسیمم جو ہے نا کہ آخری بوند بھی کوئی خون کی رہ گئی نا کہانی کے اندر تو وہ بھی نکالیں گے. جو ایڈوانٹیج اس وقت ان کو جتنا وہ لے سکے حکومت میں ریلیونٹ ہونے کے لیے, ملک کی سیاست میں ریلیونٹ ہونے کے لیے, آلدو جو گورنرشپ کی پوزیشن ہوتی ہے کسی بھی پروونس میں وہ ایک سیریمونیل پوزیشن ہوتی ہے, لیکن بہرحال یہ تو ہے کہ اس وقت وہ ہر قیمت پر حکومت کا حصہ بننا چاہتے ہیں. اور پہلے بھی جب ان کی کوئلیشن گورنمنٹ جو اقتدار میں آئی ان سے ناراضگی کا معاملہ بنا, وہ اسی لیے تھا کہ جب حکومت بنی تو انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو بالکل گھاس نہیں ڈالی. تو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پلینگ ہارڈ ٹو گیٹ, ہی از پلینگ ہارڈ ٹو گیٹ. ہی ٹرائیڈ دیٹ پیپل شوڈ تھنک دیٹ ہی از گوئنگ ان ٹو این الائنس ود پی ٹی آئی, لیکن میرا کبھی یہ خیال نہیں تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ باضابطے طور پہ کوئی الائنس کریں گے. کمیٹی بن گئی, بات ہو گئی, یہ دیز تھنگز آر نائدر ہیئر نور دیئر, ان کا کوئی معنی نہیں ہے. لیکن جب یہ پریشر آیا ہے حکومت کے اوپر اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ مولانا تو اس طرف جا رہے ہیں, اور اس وقت ظاہر ہے جو کچھ نازک معاملات ملک میں چل رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہے گی, کوئلیشن گورنمنٹ خود چونکہ دو الائنسز کا مرکب ہے تو وہ یہ نہیں چاہے گی کہ مولانا صاحب یا کسی بھی پارٹی کی ہمدردیاں یا سپورٹ کسی بھی لیول پر پی ٹی آئی کے ساتھ ہو. تو یہ تمام معاملوں کو دیکھتے ہوئے, ان تمام گفتگو کو, ان تمام پوائنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بات تو بالکل طے ہے, مولانا صاحب کا تو بھائی پہلے دن سے پروگرام تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنے کا. اسٹیبلشمنٹ گھاس نہیں ڈال رہی تھی, تو جب ماں بچے کو نہیں دیتی نا تو بچہ کوئی شرارت کرے گا, وہ کوئی چیز گرا دے گا, وہ کوئی چیز توڑ دے گا, تو پھر ماں پلٹ کے ڈانٹتی ہے, پھر وہ روئے گا, پھر اس کو پیار کرتی ہے, پھر کبھی ٹافی بھی مل جایا کرتی ہے. تو مولانا صاحب رو رہے تھے, اب ماں نے پلٹ کے دیکھا ہے, اب دیکھتے ہیں ان کو ٹافی کون سی والی ملنے والی ہے. خواتین و حضرات, آج تک کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ پسند آیا ہو اور تو آپ پلیز چینل بھی اسی نام سے ہے, اس کو ضرور سبسکرائب کریے اور شیئر کریں پروگرام. کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیں, میں ہر کمنٹ دیکھتی ہوں اور اس کا جواب بھی دیتی ہوں. اگر ٹائم اتنا نہ ہو تو میں اس کو اپریشیٹ لائک ضرور کر دیتی ہوں تاکہ لکھنے والے کو پتہ رہے کہ میں نے آپ کا کمنٹ دیکھا. انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے پروگرام تک کے لیے. خدا حافظ.